اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کریمہ کے بارے میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن حذیفہ بن قیس بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک سریے پر بھیجا تھا۔ امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، ایک انصاری شخص کو اس کا قائد بنایا۔ جب یہ لوگ روانہ ہو گئے تو وہ کسی وجہ سے ان سے ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا، اچھا پھر تم میرے لیے ایندھن جمع کرو۔ ایندھن جمع ہو گیا تو اس نے اسے آگ لگا دی اور کہا، میرا تمہیں حکم ہے کہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو لوگوں نے آگ میں چھلانگیں لگانے کا ارادہ کر لیا، مگر ان میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ تم آگ سے بھاگ کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے ہو، لہٰذا جلد بازی سے کام نہ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے اس کے بارے میں پوچھ لو، اگر آپ آگ میں داخل ہونے کا حکم دے دیں تو پھر بے شک داخل ہو جانا۔ یہ سب لوگ واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر اس سے کبھی بھی نہ نکلتے۔ یاد رکھو، اطاعت صرف نیکی میں ہے۔ امام ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر وہ کام میں خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند سمع اور اطاعت بجا لائے، بشرطے اسے کسی معصیت کے کام کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور اگر اسے معصیت کے کام کا حکم دیا گیا ہو تو پھر سمع اور اطاعت نہیں ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی کہ ہم خوشی اور ناخوشی، تنگی اور آسانی اور اپنے ترجیح دیے جانے کی صورت میں بھی سمع اور اطاعت بجا لائیں گے، اور کسی حق والے سے حکومت کے لینے کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، سوائے اس کے کہ تم کھلم کھلا کفر دیکھو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی دلیل موجود ہو۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت بجا لاؤ، خواہ تمہارا امیر اس طرح کا کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو جس کا سر من کے جیسا ہو۔ امام حسین سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اگر تم پر امیر کوئی ایسا غلام ہی کیوں نہ ہو جو کتاب اللہ کے ساتھ تمہاری قیادت کرتا ہو تو تم اس کی بات بھی سنو اور اطاعت بجا لاؤ۔ اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، خواہ وہ اعضا کٹا ہوا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تحقیق اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی تو گویا اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی تو گویا اس نے میری نافرمانی کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی اللہ کی کتاب کی اتباع کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑ لو، اور اپنے حکمرانوں کے ان احکام کی بھی اطاعت بجا لاؤ جن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو اور اس کی نافرمانی نہ ہو، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو تو پھر مخلوق میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ بلا شبہ اطاعت صرف نیکی میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی طرف لوٹا دو، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ دین کے اصول و فروع میں سے جس چیز کے بارے میں بھی لوگوں میں اختلاف ہو تو اس اختلاف کے ختم کرنے کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شعراء میں، اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، بس کتاب و سنت جو فیصلہ کریں اور جس فیصلے کے صحیح ہونے کی گواہی دیں تو وہی حق ہے، اور حق کے بعد تو پھر گمراہی ہی باقی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اختلاف کے وقت کتاب و سنت سے فیصلہ نہ کرائے اور ان کی طرف رجوع نہ کرے تو اس کا اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے فیصلہ کرانا اور اختلاف کے خاتمے کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا بہت اچھی بات ہے، یعنی اس کا مال بھی اور انجام بھی اچھا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔